السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان المبارک میں پڑھا ہوا قرآن پاک کیسے بخشا جاتا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کا ثواب اپنے والدین کی روح کو بخشنا چاہیں یا پھر کسی بھی عزیز و قارب کی روح کو بخشنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک بخشنے کا بالکل آسان طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب ان کا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو انہیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب بخشیں کیسے، قرآن بخشا کیسے جاتا ہے۔ وہ پھر کبھی کسی سے بخشوا رہے ہوتے ہیں، کبھی قاری صاحب کے پاس لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے ختم قرآن کیے ہیں، یہ ہمارے قرآن پاک بخش دیجئے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بالکل آسان طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی قرآن پاک مکمل کیا، جتنا بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب میں اپنے والدین کی روح کو، والد کی روح کو یا پھر والدہ کی روح کو یا پھر فلاں عزیز کی روح کو بخش دوں، تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میری والدہ کی روح کو پہنچ جائے، میرے والد کی روح کو پہنچ جائے یا پھر میرے فلاں عزیز کی روح کو پہنچ جائے، تو اللہ کی رحمت سے یہ ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ دعا کریں، اور یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ختم قرآن پر دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ یہ جو موقع ہے ختم قرآن کا، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت دعائیں کرنی چاہیے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کریں دعا میں، اور حمد میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی عربک دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں، جس زبان میں آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو کچھ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے، اے اللہ میں اس کا ثواب میں اپنی والدہ کی روح کو بخشتی ہوں یا پھر والد کی روح کو یا پھر فلاں عزیز کی روح کو بخشتی ہوں، اے اللہ ان تک یہ ثواب پہنچا دے۔ اور اس کے بعد پھر جو دعائیں آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، کیونکہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ دعائیں کریں۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا، بس دعا ہو گئی۔ یہ قرآن پاک بخشنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس میں آپ نے نہ کوئی شیرنی کا انتظام کرنا ہے، نہ کوئی اس میں جو ہے آپ نے کسی کو بلانا ہے کہ فلاں کو بلاؤ میرے قرآن پاک مکمل ہو گیا اب اس کا بخشنا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشیں گی ہمیں خود بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہاں، اپنے والدین کی روح کو یا پھر کسی کی روح کو ثواب بخشنا چاہتے ہیں تو یہ بخشیں آپ۔ باقی آپ خود پڑھ رہے ہیں تو جب آپ تلاوت کر رہے تھے آپ نے جو حرف پڑھا ہے اس پر جو نیکی آپ کو ملنی ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں اسی وقت لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں کہ بخشنے کے بعد ہی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا بھی ضروری ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں 2 کام ضرور کرنے چاہیے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ اس پر ویڈیو موجود ہے، آپ کو اینڈ اسکرین میں یہاں پر ویڈیو شو ہو رہا ہوگا، آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک جب آپ کا مکمل ہو تو آپ نے یہ 2 کام ضرور کرنے ہیں، اور یہ سنت سے ہی ثابت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ باقی آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کتنے ختم قرآن اس رمضان المبارک میں کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا پڑھا اپنی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔